السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسول الکریم۔ محترم حضرات، آج جمعرات ہے اور 3 جون 2021۔ جو سوالات پچھلے جمعرات کو رہ گئے تھے، آج صرف ان کا جواب دینے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ اسی لیے آج اعلان نہیں کیا گیا کہ سوال جواب کی نشست ہوگی، کیونکہ پھر سوال آ جائیں گے، پھر وہ پینڈنگ ہو جائیں گے۔ پوچھا گیا ہے کہ نماز کے بعد بعض لوگ مسجد میں جیسے ہی امام سلام پھرتا ہے تو اپنے سر پر ہاتھ رکھ کر کچھ پڑھتے ہیں، اور میں نے ایسا نہیں کیا تو ایک دوسرے صاحب نے مجھ سے ٹوکا اور کہا کہ یہ لازم ہے۔ سب سے پہلی بات بتا دیں کہ جب سلام پھیر لیا گیا تو کوئی چیز لازم نہیں رہ گئی، نہ دعا کرنا لازم ہے، نہ کوئی تسبیح پڑھنا لازم ہے، نہ کوئی وظیفہ کرنا لازم ہے۔ لازم تو ختم ہو گیا نماز کے ساتھ ہی، نمبر 1۔ نمبر 2، سنت یہ ہے کہ جب نماز ختم ہو جائے، امام صاحب سلام پھیر لیں تو سب سے پہلے اللہ اکبر اور استغفر اللہ کہنا چاہیے، اللہم انت السلام پڑھنا چاہیے۔ اس کے بعد بہت سے وظائف ہیں۔ اب اس کے بعد کوئی آدمی جو ہے وہ ہاتھ رکھ کر کے اگر پڑھتا ہے تو بعض ضعیف حدیث میں آیا ہوا ہے، کر سکتا ہے بطور علاج کے۔ لیکن جو یہ شکل اختیار کی گئی ہے کہ نماز جیسے ہی ختم ہو فوراً جو ہے ہاتھ اس طرح سے رکھتے ہیں گویا کہ واجب ہے، اس کو ترک کرنا چاہیے، چھوڑنا چاہیے، اور لوگوں کے اس کی اصلاح ہونی چاہیے۔ پوچھا گیا ہے کہ مولانا صاحب، ہمارے علاقے میں یہ بات مشہور ہے کہ پہلا کسٹمر کو ادھار نہ دیں، اس کی شرعی حیثیت کیا ہے؟ یہ ہندوانہ عقیدہ ہے کہ اگر پہلے آدمی کو اگر آپ نے ادھار سامان دے دیا تو دن بھر آپ کا ادھار ہی چلے گا، حالانکہ ایک دم غلط ہے، ایک دن کر کے آپ دیکھ لیجئے ادھار ہی نہیں چلے گا۔ تو یہ غیروں کا عقیدہ ہے، اور ایسا عقیدہ، اس قسم کا عقیدہ رکھنا جو ہے نا، یہ بدعقیدگی ہے، اس سے مسلمانوں کو پرہیز کرنا چاہیے۔ آپ نہ دیں وہ ایک الگ بات ہے، لیکن یہ عقیدہ نہیں رکھنا چاہیے۔ پوچھا ہے کہ جب قرآن کریم 23 سال میں نازل ہوا تو یہ کیوں کہتے ہیں کہ قرآن مجید رمضان میں نازل ہوا؟ قرآن مجید کی آیت ہے شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، کہ رمضان میں قرآن نازل ہوا۔ اس پر ہمارے علماء نے بہت اچھا جواب دیا ہے کہ لوح محفوظ سے قرآن کریم رمضان کے مہینے میں سمائے دنیا پہ جو اللہ کا رجسٹر ہے، ہارڈ ڈسک کہہ لیجیے سمجھنے کے لیے، اس میں نازل ہو گیا، وہ رمضان تھا۔ اور اس کے بعد پھر رمضان، پھر دھیرے دھیرے 23 سال تک قرآن کریم نازل ہوا۔ اور یہ بھی ہے کہ پہلی جو سورت نازل ہوئی وہ رمضان کا مہینہ رہا ہوگا، اس وجہ سے بھی کہا گیا کہ رمضان۔ لیکن پورا قرآن کریم رمضان میں نازل نہیں ہوا ہے، 23 سال میں نازل ہوا، تو رمضان کے علاوہ بہت سے مہینے میں بھی نازل ہوا، لیکن پہلی مرتبہ جو لوح محفوظ سے نازل ہوا وہ رمضان کا مہینہ تھا اور مکمل نازل ہوا۔ پوچھا گیا ہے کہ کیا حاملہ عورت کو طلاق واقع نہیں ہوتی؟ دیکھیں، یہ اس مسئلے میں اختلاف ہے، لیکن مجھے جہاں تک معلوم ہے کہ ائمہ اربعہ کا اس مسئلے میں اتفاق ہے کہ طلاق جس حال میں بھی دے دی جائے، چاہے حیض کی حالت میں دی جائے، چاہے حاملہ کی حالت میں دی جائے، طلاق واقع ہو جائے گی۔ پوچھا ہے کہ آج کل جو مہندی کا پیکٹ آتا ہے، ایک مولوی صاحب کہہ رہے تھے کہ اس کو لگانے سے نماز نہیں ہوتی ہے۔ دیکھیں، مہندی کے اور اس کی وجہ بتائی کہ اس کے اندر کوئی کیمیکل ہوتا ہے۔ سب سے پہلی بات تو ایسے شک کر کے کوئی مسئلہ نہیں بیان کرنا چاہیے۔ وہ کیمیکل کیا ہے آپ بیان کریں بھائی، کہ فلاں کیمیکل ہے اور وہ اسلام میں حرام ہے، لہذا مہندی لگانا حرام ہے، نماز نہیں ہوتی ہے۔ تو اس طریقے سے باتیں نہیں کرنی چاہیے۔ میری سمجھ سے مہندی لگانے میں کسی قسم کی کوئی بات نہیں ہے، نماز ہو جاتی ہے۔ پوچھا ہے کہ آج کل بعض لوگ یہ فتویٰ دیتے ہیں کہ آرٹیفیشیل جویلری پہن کر نماز نہیں ہوتی ہے۔ اس کو بھی سمجھ لیں، یہ دیوبندی علماء جو ہے وہ اس بات کے قطعی قائل نہیں ہیں۔ یہ بریلوی علماء نے اس بات کا شوشہ چھوڑا ہے۔ مرد لوگ جیسے گھڑی چین کی پہن لیں تو فوراً وہ اتروا دیتے ہیں، کہتے ہیں نماز نہیں ہوتی ہے۔ بہرحال یہ مسئلہ ہمارے نزدیک کچھ بھی نہیں ہے۔ آرٹیفیشیل جو جویلری عورتیں پہنتی ہیں اس کو پہن کر نماز ہو جاتی ہے۔ پوچھا گیا مولانا صاحب، یہ ویکسین کے بارے میں بہت کنفیوژن ہے، لگوانا چاہیے یہ نہیں، آپ کی کیا رائے ہے؟ دیکھیں، صحیح بات تو یہ ہے کہ یہ رائے کسی عالم کے لینے کے بجائے کسی مسلمان اچھے ڈاکٹر سے رائے لیں، یا کوئی بھی ڈاکٹر اچھا ہو اس سے رائے لیا جائے۔ تو یہ کوئی شرعی مسئلہ تو ہے ہی نہیں، یہ مسئلہ تو میڈیسن سے متعلق ہے، لہذا کسی اچھے ڈاکٹر سے مشورہ کیا جائے۔
پوچھا گیا ہے کہ قرآن کریم میں جو سجدہ آتا ہے تلاوت، سجدہ تلاوت جسے کہتے ہیں، وہ اسی وقت کرنا ضروری ہے یا بعد میں کر سکتے ہیں؟ افضل اس کا وقت وہی ہے جس وقت پڑھی جائے اسی وقت سجدہ کیا جائے۔ اگر کسی آدمی نے نہیں کیا ہے تو جب اس کو سہولت ہو فوراً کر لے، اور اگر بھول گیا ہے کہ کتنا سجدہ ہے تو کچھ اندازے کے مطابق کر لے کہ قرآن میں ہم نے پڑھا ہے تو 14 سجدے آئیں گے تو 14 سجدے کر لے، وہ 13 سجدے کر لے تو 14 سجدے کر لے، تو اگر کبھی نہیں کیا ہے اس نے تو اس طریقے سے کر لے۔ پوچھا گیا ہے کہ لاک ڈاؤن میں جو لوگ مسجدوں میں نماز پڑھنے آ رہے ہیں اور بعض جگہ پیچھے دروازے سے آ رہے ہیں، بعض لوگ جو ہے وہ چھپ کر پڑھ رہے ہیں، تو ایک صاحب کہہ رہے ہیں کہ چوری ہے، اس طریقے سے نماز نہیں پڑھنا چاہیے۔ دیکھیے، یہ ایک الگ بات ہے کہ گورنمنٹ نے جو قانون بنایا ہے اس کا پالن کرنا، اس کو ماننا، یہ بھی ایک بڑا کام ہے۔ لیکن اگر کوئی آدمی وہاں پر آ کر نماز پڑھ لیا، اکیلے میں پڑھ لیا یا جماعت تھوڑی زیادہ ہو گئی، تو یہ جملہ کہنا کہ چوری سے نماز پڑھ رہا ہے، ایسا نہیں کہنا چاہیے۔ پوچھا گیا ہے ہمارے علاقے میں بچے وغیرہ جب بیمار ہوتے ہیں تو عورتیں کیا کرتی ہیں، ان کے اوپر گوشت کا اتارا کرتی ہیں اور پھر اس کو جانوروں کو کھلا دیتی ہیں صدقے کے طور پر۔ یہ ہندوانہ طریقہ ہے، میرے علم میں ایسا کوئی حدیث میں ذکر نہیں ہے، یہ طریقہ صحیح طریقہ نہیں لگتا ہے۔ پوچھا گیا ہے مولانا بہشتی زیور کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ دیکھیے، بہشتی زیور ایک شاندار کتاب ہے، لیکن اس وقت بہشتی زیور میں بہت سے ایسے مسائل جوڑنے کی ضرورت ہے جن کا ہماری عورتوں کو جاننا ضروری ہے۔ تو بہشتی زیور کو سامنے رکھ کر کے بنیاد بنا کر کے لیٹسٹ بہشتی زیور جو ہے اس میں کچھ چیزیں جو ہے وہ جوڑنا چاہیے تاکہ عورتوں کو ہمارے نئے مسائل بھی معلوم ہو سکیں، اور وہ بات چیزیں اس میں جو ہو سکتا ہے کہ اس وقت اس کی ضرورت نہیں ہو تو اس کو ہٹا دیں گے، نئی چیزیں جوڑ دیں گے تو اس کی ضخامت بھی نہیں بڑھے گی، تو اس طریقے سے اس کو کر سکتے ہیں، یا کم سے کم جو ہے نا نئے مسائل جوڑ کر کے بہشتی زیور کو مزید جو ہے مفید بنایا جا سکتا ہے، اور کرنا چاہیے، کرنے کا کام ہے یہ۔ بہت سے لوگ مولانا تھانی رحمۃ اللہ علیہ کی بہت سی کتابوں سے نکال کر کے اور سہل زبان میں، آسان زبان میں کتابیں لکھ رہے ہیں۔ ایسے ہی اس بہشتی زیور کو بھی چاہیے کہ لیٹسٹ طریقے پر لکھا جائے۔ ایک صاحب نے ایک کلپ بھیجی، ہمارے دوست ہیں، تو انہوں نے ایک مولوی صاحب کی تقریر بھیجی ویڈیو، اس میں انہوں نے شرک کی تعریف کرتے ہوئے کہا کہ ہم اولیاء اللہ کو، صحابہ کرام کو، انبیاء کو، غوث عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کو، حضرت علی، ان تمام کو ہم مشکل کشا مانتے ہیں۔ اور انہوں نے جو دلیل دی وہ یہ کہ شرک اس وقت ہوتا ہے کہ جب اللہ کی صفت میں شرک کیا جائے۔ مشکل کشا یہ ذاتی طور پر نہیں، اللہ نے ان کو دیا ہے، یعنی اللہ نے ان کو گفٹ کیا ہے کہ تم مشکل کشا ہو، ان کے ذریعے مشکل کشا ہوتی ہے۔ ایک دوسرے مولوی صاحب نے تو یہاں تک کہا کہ جب کوئی آدمی غوث اعظم کو مشکل کشا کے طور پہ پکارتا ہے تو ابھی جملہ بھی پورا نہیں ہوتا کہ اس کی مشکل کشائی ہو جاتی ہے، یعنی مشکل حل ہو جاتی ہے۔ تو میں مولوی صاحب سے کہنا چاہتا ہوں کہ ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ نے ان کو بطور نیک بندے کے، اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ پاور دیا ہے کہ وہ کسی کی مشکل کو حل کر سکتے ہیں، جیسے بہت سے فرشتوں کو بہت سی چیزوں کی طاقت دی گئی ہے۔ بارش کا فرشتہ ہے مثال کے طور پر، پہاڑ کا فرشتہ ہے، ایسے بہت سے فرشتوں کو بہت سی ڈیوٹی دی گئی ہے۔ میں ان سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ کیا کبھی اللہ کے رسول نے اس طریقے سے دعا کیا ہے کہ اے بارش کے فرشتے آپ مجھے بارش دے دیجئے؟ ٹھیک ہے، اللہ نے ان کو پاور دیا ہے، اللہ نے جس کو پاور دیا ہے، یہ آپ کو، سب سے پہلی بات تو یہ کہیں لکھا نہیں ہے کہ فلاں کو مشکل کشا بنایا، یہ اپنی طرف سے آپ کہہ رہے ہیں۔ نمبر ایک، اگر آپ کی بات تھوڑی دیر کے لیے بفرض محال صحیح بھی مان لی جائے تو اس کا یہ مطلب کہاں نکلتا ہے کہ جس کو پاور دیا گیا ہے اس سے مانگا جائے۔ اللہ نے پاور دیا ہے ملک الموت کو جان نکالنے کا، ٹھیک ہے، آپ ملک الموت سے دعا کرتے ہیں کبھی کہ اے ملک الموت میری جان آسانی سے نکالیے گا؟ ہمیشہ دعا کس سے کی جاتی ہے؟ پروردگار عالم سے، اللہ سے دعا کی جاتی ہے کہ اللہ جان آسانی سے نکالے۔ تو اگر پاور مانا بھی جائے نا تو بھی اس کا یہ مطلب نہیں ہوتا ہے کہ ان سے مانگا جائے۔ پاور دینا اللہ تعالیٰ کا کام ہے، میں آپ کی اس بات سے بھی سہمت نہیں ہوں کہ پاور ان کو دیا گیا ہے، پھر بچا کون؟ مشکل کشا تو سب ہو گئے۔ اچھا میں پوچھتا ہوں، پھر ایک صاحب نے کہا کہ
میں نے ان سے کہا کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مدد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیوں نہیں کی؟ اگر مشکل کشا حضرت علی ہیں تو سوال یہ ہے کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر اتنا بڑا ظلم ہوا اور شہید ہو گئے، اور وہیں قریب میں ہی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مزار کہی جاتی ہے، تو انہوں نے ان کی مدد کیوں نہیں کی؟ تو انہوں نے جواب پلٹ کر مجھے دیا کہ حضرت حسین نے حضرت علی کو مشکل کشا کے طور پہ پکارا ہی نہیں، اس لیے حضرت علی نے مدد نہیں کی۔ بات ایک دم معقول ہے۔ وہ کیوں پکارتے جب انہیں معلوم ہے کہ ہمارے ابا جان مشکل کشا ہی نہیں ہیں؟ اگر ان کو یہ معلوم ہوتا حضرت حسین کو کہ میرے ابا جان مشکل کشا ہیں تو ان کو پہلی فرصت میں ان کو پکارنا چاہیے تھا، لیکن ان کو بھی یہ بات معلوم تھی کہ میرے ابا جان مشکل کشا نہیں ہے، یہ تو ہم بیوقوف ہیں کہ ان کو مشکل کشا مانتے ہیں۔ جو اپنے بیٹے کی وہیں پر مدد نہیں کیا ہے، اللہ تعالیٰ کے آگے سب فیل ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی جو مرضی ہے، اللہ تعالیٰ کی جو رضا ہے، اللہ جو کرنا چاہتا ہے کوئی اس کو کچھ نہیں کر سکتا ہے۔ تو یہ کہنا کہ پاور ان کو دیا گیا ہے لہذا یہ شرک نہیں ہے، پاور اگر مان بھی لیا جائے تو سوال وہی ہے کہ ملک الموت سے کبھی تم نے آج تک موت کے آسان ہونے کی دعا نہیں مانگی، بارش کے فرشتے سے بارش کی دعا نہیں، ہمیشہ کس سے دعا کی جاتی ہے کہ اللہ باران رحمت فرما۔ اس وقت کیوں نہیں کہتے اے فرشتے، اے جبریل، اے میکائیل، جو بھی فرشتے کے جو بھی بارش کے ذمہ دار ہیں وہ بارش دے دیجئے؟ حماقت کی باتیں ہیں، خدا کا خوف کھانا چاہیے۔ پوچھا گیا ہے کہ کیا جہنم میں جس طریقے سے آگ کا عذاب ہوگا ایسے ہی کیا ٹھنڈک کا بھی عذاب ہوگا؟ یہ سوال بڑا اچھا ہے اور یہ صحیح بات ہے کہ جہنم میں ٹھنڈک کا بھی عذاب ہوگا۔ کچھ لوگوں کو ٹھنڈک کا عذاب دیا جائے گا، اور اس جہنم کے اس ایریے کا نام بخاری اور مسلم کی روایت میں ہے کہ زمہریر ہے۔ تو زمہریر جو ہے وہ جنت کا جہنم کا ٹھنڈا علاقہ ہے۔ تو بعض لوگوں کو ہو سکتا ہے کہ ٹھنڈے کا عذاب دیا جائے، ٹھنڈا کا عذاب بھی آگ کے عذاب سے زیادہ خطرناک ہے۔ پوچھا ہے کہ کیا کوئی قبر پر جب اپنے جاننے والوں کے قبر پر جاتا ہے تو اس قبر والے کو یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ کوئی آیا ہے؟ ایسی صراحتاً تو حدیث نہیں نظر آئی، لیکن علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے غالباً لکھا ہے کتاب الروح میں کہ مردے کو جس کے قبر پہ جایا جاتا ہے اس کو یہ معلوم ہوتا ہے کہ کون آیا ہے، اور اس سے اس کو انس بھی محسوس ہوتا ہے، یعنی انسیت محسوس ہوتی ہے۔ یہ علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کسی صحابی کے قول کے تحت، واللہ عالم۔ پوچھا ہے کہ قرآن کریم بہت بھولتا ہے مولانا صاحب، لیکن ایک دن حدیث پڑھی کہ قرآن کریم کی مثال اونٹ کی طرح ہے، اور اونٹ کو اگر نہ باندھا جائے تو دروازہ چھوڑ دیتا ہے، ایسے ہی اگر قرآن کریم کو آپ حفظ رکھنے کے باوجود اس کی حفاظت نہیں کریں گے تو وہ آپ کو یاد نہیں رہے گا۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے ایسا کیوں کیا قرآن کے ساتھ؟ اس کا کلام تھا، اس کو تو مدد کرنی چاہیے تھی کہ ہم جب قرآن پڑھ لیں تو ہم کو یاد رہے۔ دیکھیں اس کا جواب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ چاہتا ہے، مثال کے طور پر اگر ایک آدمی کو یہ معلوم ہو جائے کہ میں قرآن یاد کر لوں گا، اب زندگی بھر یاد رہے گا، تو وہ قرآن کریم اٹھائے گا؟ وہ قرآن کریم اٹھائے گا نہیں۔ پروردگار عالم چاہتا ہے کہ ہماری کتاب، ہمارے کلام سے لوگ کیا رہیں؟ جڑے رہیں۔ اور یقینی بات ہے کہ حفظ ایسا ہے، ذرہ بھی آپ کتنی چیزیں ہم بچپن میں بڑی صورتیں یاد کرتے ہیں، اس کے بعد پھر نماز ہم علم نشرہ سے نیچے پڑھنا شروع کر دیتے ہیں، نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ وہ ساری صورتیں ہم کو کیا ہوتی ہیں؟ بھول جاتی ہیں۔ تو برابر اللہ چاہتا ہے ہمارے کلام سے لوگ برابر جو ہے وہ ٹچ میں رہیں اور برابر پڑھتے رہیں، اس وجہ سے اس نے جو ہے وہ اس کے بھولنے کا سسٹم رکھا ہے، واللہ عالم۔ پوچھا گیا مولانا صاحب سوشل میڈیا پر بہت سی ایسی پکچریں آتی ہیں جیسے پی ایم وغیرہ کے خلاف پکچریں آتی ہیں اور ان کو عجیب عجیب شکل میں دکھلاتے ہیں، تو یہ ایسا کرنا شرعی لحاظ سے کیا ہے؟ یہ ایک دم غلط ہے۔ کچھ بھی ہو، وہ بھارت کا اور تمہارا اور ہمارا پی ایم ہے، ایک پی ایم کا جو احترام ہونا چاہیے وہ احترام کرنا چاہیے۔ رہا یہ کہ ان کی غلط باتوں پہ کمنٹ کرنا، تو جمہوری ملک میں جس انداز میں کمنٹ ہونا چاہیے اس انداز میں کمنٹ کرنا چاہیے۔ احتجاج ہے، ان کو خط لکھنا ہے، ان کی باتوں کے خلاف جو ہے وہ آپ جو بھی آپ کی سمجھ میں آتا ہے، لیکن جمہوری انداز میں ساری چیزیں ہونی چاہیے۔ یہ ان کی تصویر میں جو ہے وہ غلط چیزیں بنا دینا، یہ ٹچا پن ہے، یہ جو ہے نا وہ اسلام اس چیز کو قطعی پسند نہیں کرتا ہے۔ پوچھا گیا ہے کہ ایک شخص کا انتقال ہوا ہے
اور اس کی 2 بیٹیاں ہیں اور ایک پوتا اور ایک پوتی ہے، وراثت کیسے تقسیم ہوگی؟ یعنی 2 بیٹیاں ہیں اور ایک پوتا ہے اور ایک پوتی ہے۔ دیکھیں، بیٹیوں کی وجہ سے پوتے پوتی محروم نہیں ہوتے ہیں، بیٹا موجود ہوتا ہے تو پوتا محروم ہوتا ہے، وہ ان کو شاید یہ شک لگا ہے، لہذا 2 بیٹیوں کو کا حصہ قرآن نے ذکر کیا ہے 2/3، یعنی 66.6% بیٹیوں کو دے دیا جائے۔ اب اس کے بعد بچے گا کتنا؟ 33.3% بچے گا۔ 33.3% جو بچا، یعنی 33.3% جو بچا، وہ پوتا اور پوتی 2 اور 1 کے ریشو سے بانٹ لیں، یعنی گویا کہ 11.1 جو ہے نا وہ پوتی کو جائے گا، اور 22.2 جو ہے وہ کس کو جائے گا؟ وہ پوتے کو چلے جائے گا۔ اس طریقے سے وراثت تقسیم ہوگی۔ پوچھا گیا مولانا صاحب، ایک صاحب قبر پر بیٹھے رہتے ہیں، دیکھنے میں نیک لگتے ہیں اور ہر وقت جو ہے وہ آیت الکرسی کا ورد کرتے رہتے ہیں۔ میں نے جب ان سے بات کی تو انہوں نے آیت الکرسی کی بڑی فضیلت بیان کی اور وہ دن بھر آیت الکرسی پڑھتے رہتے ہیں جب بھی ان کو فرصت ملتی ہے، تو جب کہ انہی کے سامنے لوگ سجدہ کرتے ہیں اور تمام خرافات جو قبر پر ہوتی سب کچھ ہوتی ہے، وہ خود بھی سجدہ کرتے ہیں، لیکن آیت الکرسی کو بہت شوق سے اور بڑی ہی فضیلت سے پڑھتے ہیں۔ تو کیا ایسے شخص کے لیے آیت الکرسی کوئی فائدہ مند ہے؟ ایک بات بتا دیں آپ کو، معلوم نہیں یہ بات میں کہہ رہا ہوں یا میں آپ کو سمجھا پاؤں کہ نہیں، یہ جتنے بھی ذکر و اذکار وظائف ہیں جو پڑھے جاتے ہیں، مثال کے طور پر ایک آدمی آیت الکرسی روزانہ پڑھتا ہے، آیت الکرسی پڑھنے کا جو مقصد ہے وہ توحید کا اقرار ہے اور توحید پر عمل ہے۔ اب ایک آدمی آیت الکرسی پڑھ کر، جیسا بتایا آپ نے کہ قبر پہ بیٹھے رہتا ہے، آیت الکرسی پڑھتے، سجدہ بھی کرتے۔ اب ایک آدمی آیت الکرسی پڑھنے والا اگر سجدہ کر رہا ہے، غیروں کی عبادت کر رہا ہے، تو یہ 1,00,000 مرتبہ آیت الکرسی پڑھے، کچھ بھی اس کو ثواب نہیں ہونا ہے۔ ایسے ہی سارے وظائف ہیں، جتنے بھی وظیفے آپ پڑھتے ہیں، خاص کر عورتوں سے میں کہنا چاہوں گا، اگر وہ وظائف پڑھنے کے بعد اس کے خلاف ان کا عمل ہے تو وظائف کو گویا پڑھ کر آپ نے ڈیلیٹ کر دیا۔ میں اگر اپنے آپ کو اس بات کو سمجھانا چاہوں تو اس طریقے سے ہے کہ جیسے ایک آدمی سبحان اللہ کہتا ہے، سبحان اللہ کی تسبیح پڑھتا ہے، وظیفہ پڑھتا ہے۔ سبحان اللہ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ کہ اللہ تیری ذات پاک ہے۔ مطلب کس چیز سے پاک ہے؟ تو جو کچھ کر رہا ہے صحیح ہے، چاہے میرے ساتھ ہو چاہے دنیا کے ساتھ ہو، سارا تیرا فیصلہ صحیح ہے، تیرے اعمال صحیح ہیں۔ اب ایک آدمی یہ تسبیح پڑھتا ہے، تسبیح پڑھنے کے بعد اکیلے میں بیٹھ کر سوچتا ہے کہ میں اگر مولوی بننے کے بجائے میں اگر ڈاکٹر بنا ہوتا تو بہت پیسہ کماتا۔ اب میں اگر دن میں 100 مرتبہ سبحان اللہ پڑھاتا تو میں نے اللہ کی بات سے راضی کہاں ہوا؟ اللہ نے میرے لیے یہی فیصلہ کیا تھا کہ میں مولوی بن جاؤں۔ اب میں سوچتا ہوں میں ڈاکٹر بن جاتا تو بہت پیسے کماتا، تو اب میں اگر 100 مرتبہ بھی اس کے پہلے یا 1,00,000 مرتبہ بھی سبحان اللہ میں نے پڑھا ہے، اور یہ میں نے جب سوچ لیا تو کوئی اپنے تسبیح اور اپنے وظیفے کے خلاف میری کیا ہو گئی؟ میرا نظریہ ہو گیا یا عمل ہو گیا۔ جیسے مولوی صاحب کو بتایا کہ قبر پر بیٹھے ہیں، آیت الکرسی پڑھ رہے ہیں اور سجدہ کر رہے ہیں، تو 1,00,000 مرتبہ آیت الکرسی پڑھیں، کوئی بھی فائدہ نہیں ہوگا۔ پوچھا گیا مولانا صاحب، آج کل لوگ کہہ رہے ہیں کہ دجالی فتنے سے بچنا ہے، دجالی فتنہ ہے۔ دیکھیں، دجال کا جو فتنہ آنا ہے اس کو تو آپ روک نہیں سکتے ہیں، دجال کا جو فتنہ آنا ہے اس کو تو آپ روک نہیں سکتے ہیں۔ یہ جو سوشل میڈیا پر مستقل تقریریں ہو رہی ہیں، مہدی علیہ السلام آنے والے ہیں، آج تو یہاں تک بتا دیا ہے کہ 2023 میں عیسیٰ علیہ السلام آنے والے ہیں اور دجال پیدا ہونے والا ہے، یہ سب کچھ جو کچھ ہو رہا ہے، کرونا یہ دجال کا ہی ایک قسم ہے، پھر وہ 5G آنے والی ہے وہ بھی دجالی چال ہے، پھر اسی وقت امریکہ وغیرہ کہہ رہا ہے کہ وہ اڑن تشتریاں نظر بہت زیادہ آ رہی ہیں۔ میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ یہ سب کہنے والے یہ کیوں نہیں بتاتے ہیں کہ اس مسئلے کا حل کیا ہے؟ مہدی علیہ السلام آنے والے ہیں، تمہیں کیا کرنا ہے یہ بتاؤ بھائی، یا مہدی علیہ السلام کے انتظار میں اپنا سارا کام روک دیا جائے گا کہ مہدی علیہ السلام آ کر کے اپنا مسئلہ حل، پورے امت کا، پوری دنیا کا مسئلہ حل کریں گے، یا عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے اور مسئلے کا حل کریں گے؟ بھئی عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے، مسئلہ حل کریں گے، مہدی علیہ السلام آئیں گے، آپ کے سب، لیکن آپ فی الحال ابھی یہ سب سے پہلی بات تو یہ کہنا، تاریخ متعین کرنا، سن متعین کرنا
کہ فلاں ٹائم پہ عیسیٰ آئیں گے اور مہدی آئیں گے، یہ ایک دم غلط بات ہے۔ کسی کو اس بات کا علم نہیں ہے کہ مہدی علیہ السلام کب آئیں گے اور عیسیٰ علیہ السلام کب آئیں گے۔ ایک بات تو یہ نوٹ کر لیں، یہ نہ تقریر کرنی چاہیے اور نہ ایسی تقریر پر وشواس رکھنا چاہیے۔ نمبر 2، کوشش یہ کرنی چاہیے کہ یہ فتنے اگر وہ مان بھی لیا جائے تھوڑی دیر کے لیے، فتنہ میں بھی مانتا ہوں فتنہ ہے، تو اس سے بچنے کا طریقہ کیا ہے؟ بچنے کا طریقہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ دعا مانگتے رہیں، جو پہلا طریقہ ہے، جو مومن کا ہتھیار ہے کہ آپ دعا مانگیں کہ اللہ تعالیٰ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے زمانے میں اس وقت نماز کے بعد دعائیں مانگتے تھے کہ اللہ فتنہ دجال سے میری حفاظت فرما، 1450 سال پہلے۔ لہذا آپ بھی دعا مانگیں، ہر دن ہر نماز کے بعد دعا مانگیں، مسیح الدجال کا لفظ آیا ہوا ہے۔ اسی طریقے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مومن کو پروردگار عالم، یہ حدیث ہے باقاعدہ، کہ مومن کو پروردگار عالم دجال کے فتنے سے محفوظ رکھے گا۔ تو دوسرا طریقہ یہ ہے کہ اپنے آپ کو مومن بنائے رکھو، دجال کتنا بھی آیا کرے، کیا کر لے گا دجال؟ بھئی دجال کو تو آنا ہے، اس کو تو آپ روک نہیں سکتے، اس کے پاور کو بھی نہیں روک سکتے۔ آپ اپنے آپ کو مومن بنائے رہے تو نہ اس کا پاور آپ کے اوپر کام کرے گا اور نہ اس کی کرامت لفظ بولنے کے بجائے استدراج، وہ جو کچھ چمتکار دکھلائے گا نا وہ کام کرے گا۔ ہم مومن بننے کے لیے تیار نہیں ہیں اور اس کی تقریر و تبلیغ ہو رہی، دجال آنے والا ہے عیسیٰ، یہ سب باتیں ڈائیورٹ کرنا ہے، اصل مقصد سے ڈائیورٹ کرنا ہے۔ اصل ایسے موقع پر مومن بننے کی فکر کی جائے، قرآن پر عمل کرنے کی فکر کی جائے۔ کہا جاتا ہے سورہ کہف پڑھی جائے، شروع کی 10 آیتیں پڑھی جائیں، آخر کی 10 آیتیں بعض روایت میں ہیں کہ اس سے اللہ تعالیٰ دجال کے فتنے سے، تو لوگوں نے سمجھ رکھا ہے کہ سورہ کہف کی 10 آیت تلاوت کرتے رہو آخر کے، اور یہ مطلب نہیں ہے۔ مطلب یہ کہ اس کے اندر لکھا کیا ہے، اس کے اوپر زندگی میں عمل ہو، اس کے اوپر زندگی میں عمل ہو، تب جا کر فتنے دجال سے بچیں گے۔ لہذا دجالی فتنے کا محض ذکر کر کے لوگوں کے اندر بھے پیدا کرنا، لوگوں کو خوف میں، مایوسی میں مبتلا کرنے کے بجائے مومن بنانے کی فکر کریں، قرآن مجید پر عامل بننے کی فکر کریں، انشاءاللہ دجالی فتنہ کچھ بھی نہیں کر پائے گا۔ ایک سوال پوچھا گیا ہے کہ مولانا دنیا کہاں جا رہی ہے؟ ایک جواب تو یہ بھائی آپ بھی جہاں دیکھ رہے ہیں وہیں میں بھی دیکھ رہا ہوں، دنیا وہاں جا رہی ہے۔ لیکن یہ آپ کو بتا دیں، میں ایک چھوٹے سے طالب علم کی حیثیت سے جو بات سمجھ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ پوری دنیا کے ہر ڈپارٹمنٹ کو اپنے آپ کو بدلنا پڑے گا۔ جس طریقے سے آپ 2019 مارچ سے پہلے دنیا کو دیکھے ہیں، اس وقت جتنے لوگ زندہ ہیں زمین پر، شاید اب یہ کبھی بھی وہ نہ دیکھ سکیں جو 2019 مارچ سے پہلے دنیا کو جانتے تھے۔ اب یہ دنیا ویسی کبھی نہیں ہونے والی ہے۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ 3 ہے۔ پہلی وجہ یہ ہے کہ سود کے نظام سے اللہ سے جنگ کا اعلان کر رکھا ہے پوری دنیا نے، لہذا اللہ اب سامنے ہے تو جنگ کوئی جیت نہیں سکتا، نمبر 1۔ نمبر 2، جن مسلمانوں کی تمیز کی جاتی تھی کہ وہ توحید پرست ہوتے ہیں، اس میں 65% لوگ ڈائریکٹ طور پر شرک کر رہے ہیں، لہذا اللہ کی ناراضگی کی یہ دوسری وجہ ہے۔ تیسری وجہ جو دنیا کا سب سے بڑا فتنہ اس وقت ہے وہ ننگا پن ہے۔ اب ننگے پن کی جو آج کے 50 سال پہلے بات کہی جاتی تھی وہ کوئی چیز ہی نہیں رہ گئی ہے۔ آپ جو کچھ بھی جانتے ہیں سب ننگا پن ہو رہا ہے، اور مطلب جانتے نہیں، مطلب آپ جو تصور کریں وہ سب ننگا پن کھلے عام ہو رہا ہے، نیٹ کے ذریعے ہو رہا ہے، غلط موویز کے ذریعے ہو رہا ہے، میں کیا کیا بتاؤں، آپ اس سے زیادہ بہتر جانتے ہیں۔ ایک بڑا طبقہ اس میں لگا ہوا ہے اور جس کی عادت پڑ گئی ہے وہ چھوٹ نہیں سکتی، یہ بھی آپ کو بتا دیں۔ جب تک کہ وہ چھوڑنے کا بھرپور ارادہ نہ کرے چھوٹ نہیں سکتی ہے۔ لہذا یہ 3 بنیادی وجہ ہیں کہ جس کی وجہ سے اللہ ناراض ہے، اور اب یہ ایک ختم ہوگا دوسری بیماری آ جائے گی، کہیں طوفان آئے گا، کہیں زلزلہ آئے گا، کہیں آگ کے گولے نکلیں گے، کچھ نہ کچھ ہوتے رہنا ہے دنیا کو۔ دنیا ویسے بھی قیامت کے قریب جا رہی ہے، یہ سب قیامت کی علامتوں میں سے بھی ہیں، لیکن دنیا جا رہی ہے، اگر اس میں صحیح معنی میں زندہ رہنا ہے۔ آپ بولیں گے کہ ایک صاحب سے میں نے بات کی تو انہوں نے کہا مولانا اگر ہم نیک بھی ہو جائیں تو دنیا کا ایک بڑا حصہ تو بدکار ہے، ہمارے نیک ہونے سے کیا سارے لوگوں کو اللہ تعالیٰ اس سے نجات دے دے گا؟ ایک یہ بھی ممکن ہو سکتا ہے کہ نجات دے دے، اور اگر نجات نہیں دے گا کم سے کم تمہاری آخرت تو بنی رہے گی۔
دنیا میں کتنے دن رہنا ہے؟ دنیا تو بہت ہی مختصر ٹائم کے لیے ہم آئے ہیں. اصل ہماری آخرت بن جائے، دنیا برباد بھی ہو جائے تو کیا فرق پڑتا؟ کوئی فرق نہیں پڑتا ہے. لہذا یہ سب کہہ کر کے نیکی کو چھوڑنے کی بات ہے کہ مطلب کہ جو ہمارے نیک ہونے سے کیا فائدہ؟ آپ کے نیک ہونے سے یہ فائدہ ہے کہ آپ کی جنت بن جائے گی. چھوڑ دے دنیا کو، آپ کی جنت بن جائے گی. لیکن میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ جو حالات چل رہے ہیں، ابھی دیکھیے لاک ڈاؤن کب لگے گا، کب بند ہوگا، اگلی لہر کب آنے والی ہے، سب پہلے سے بتایا جانا شروع کر دیا. اللہ معلوم کیسے معلوم ہے کہ اگلی لہر کب آنے والی ہے، پھر لاک ڈاؤن ہوگا. تو اب اس کو یہ کوشش کریں کہ تجارت کریں تو کس انداز میں کریں. اس وقت آپ کو معلوم ہے کہ بڑے بڑے مال رو رہے ہیں، کما وہ رہے ہیں جو محلے میں دکان رکھ کے بیٹھے ہوئے ہیں. محلے کی دکانیں چل رہی ہیں، محلے کی دکانیں کھلی ہیں، وہاں پہ نہ پولیس ہے نہ کچھ ہے. چاہے شہر ہو اور چاہے گاؤں ہو، گاؤں کے اندر جو دکان ہے وہ چل رہی ہے، بازاریں بند ہیں. لہذا سوچیں تاجر کہ کس طریقے سے تجارت اب اس وقت کی جا سکتی ہے. نمبر 2، تعلیم کا طریقہ اب وہی کامیاب ہو پائے گا جو آن لائن کتنا پڑھا لیتا ہے اور کتنا پڑھ لیتا ہے. یہ ایسا لگ ہی نہیں رہا ہے کہ اس سال بھی اسکول کھل پائیں گے. اللہ معلوم، ابھی تو لاک ڈاؤن ہی چل رہا ہے، پھر اس کے بعد کیا کنڈیشن کے ساتھ اسکول کھلیں گے یہ ایک الگ مسئلہ ہے. تو بہرحال ہر آدمی کو اپنی جگہ پہ چینج ہونا پڑے گا، تب ہم اس دنیا میں سروائیو کر پائیں گے، ورنہ سروائیو نہیں کر پائیں گے، حالات خراب ہو جائیں گے. پوچھا گیا اگر میت کے 2 حقیقی بہن ہیں، ایک باپ شریک بہن ہے، تو باپ شریک بہن کو کتنا حصہ ملے گا؟ جب 2 حقیقی بہن موجود ہیں تو باپ شریک بہن کو کچھ بھی حصہ نہیں ملے گا، محروم ہو جائے گی. پوچھا گیا ہے کیا میت کے پاس حیض والی عورت یا کافرہ عورت بیٹھ سکتی ہے؟ نہیں بیٹھنا چاہیے. پوچھا گیا ہے کیا حیض والی عورت، پیریڈ جس کو آ رہا ہے، وہ میت کو نہلا سکتی ہے؟ اس کا نہلانا مکروہ ہے. ہاں، اگر کوئی بھی نہلانے والا نہیں تو مجبوری درجہ میں نہلا سکتی ہے. ایک سوال ذرا بڑا ہے، ایک صاحب نے بہت دردمندانہ انداز سے پوچھا ہے، کہا مولانا ضرور جواب دیجیے گا. پوچھا ہے کہ مولانا صاحب آج کل ہم لوگ نیٹ کے ذریعے، گوگل کے ذریعے اور یوٹیوب کے ذریعے بہت سی باتیں ہم ڈائریکٹ سنتے رہتے ہیں، بہت سے علماء کو سنتے ہیں، تو بہت کنفیوژن ہو رہا ہے اس مسئلے کا، آپ حل بتائیے. اور انہوں نے اپنا کنفیوز بھی ظاہر کیا ہے. انہوں نے کہا مولانا صاحب ایک امام صاحب کہتے ہیں کہ سورہ فاتحہ پڑھنا گناہ ہے، دوسرے امام صاحب کہتے ہیں کہ اگر مقتدی نے سورہ فاتحہ نہیں پڑھی امام کے پیچھے تو نماز ہی نہیں ہوگی، اب میں کیا کروں؟ پھر دوسرا انہوں نے مثال دیا ہے کہ اگر ایک لڑکی جو ہے وہ کسی لڑکے کے ساتھ، مسلمان کے ساتھ بھاگ جائے اور بھاگ کر کے کہیں جا کر کے 2 آدمیوں کے سامنے نکاح کر لے تو ایک امام صاحب کہتے ہیں کہ نکاح ہو جاتا ہے، دوسرے امام صاحب کہتے ہیں کہ چونکہ ولی موجود نہیں لہذا یہ نکاح نہیں ہوا، زنا ہو رہا ہے. تو یہ مسئلہ ان کا کہنا یہ ہے کہ یہ کوئی چھوٹے مسئلے نہیں ہیں. ایک جگہ نماز ہوتی ہے، ایک جگہ نماز نہیں ہوتی ہے. ایک جگہ نکاح ہو جاتا ہے، دوسری جگہ زنا مانا جاتا ہے. پھر انہوں نے کہا ہے کہ ایک صاحب کہتے ہیں کہ اگر تمہارے پاس چاندی کے برابر کیش ہے تو تم صاحب نصاب ہو. دوسرے صاحب کہتے ہیں کہ 7.5 تولہ سونا کی قیمت 3.25 لاکھ روپے ہوتی، جب تک اتنا پیسہ نہیں ہوگا تب تک صاحب نصاب نہیں ہوگے. تو ان کے نزدیک زکوٰۃ نہ دے تو گنہگار ہے، ان کے نزدیک زکوٰۃ دینے کی ضرورت ہی نہیں ہے. پھر انہوں نے لکھا ہے کہ اس نیٹ میں کہیں نیٹ پہ تقریریں یوٹیوب پر آتی ہیں کہ جو زیور پہنے جاتے ہیں اس کے اوپر زکوٰۃ نہیں ہے، اور کچھ لوگ کہتے ہیں نہیں کہ ہر ایک پر زکوٰۃ ہے. پھر انہوں نے کہا ہے کہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اگر 3 طلاق اکٹھا دے دیں تو ایک ہوتی ہے، اور کچھ کہتے ہیں کہ 3 طلاق ہو جاتی ہے، ایک کے نزدیک بیوی حرام ہو جاتی ہے، دوسرے کے نزدیک بیوی جائز رہتی ہے. پھر انہوں نے ایک اور مسئلہ چھیڑا ہے کہ بہت سے لوگ، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اگر گن پوائنٹ پر طلاق لے لیا گیا تو طلاق واقع ہو جاتا ہے. دوسرے امام صاحب کہتے ہیں کہ زبردستی کا لیا وہ طلاق کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی ہے، بلکہ وہ ناجائز اور حرام ہے. تو ایسی شکل میں ہم کیا کریں؟ سوال تو بہت معقول ہے، اور یہ واقعی میں نیٹ نے اور یوٹیوب نے عوام کو جو ہے کنفیوز کرنے کا ایک بڑا کام کیا ہے. اور
کنفیوز ہونے کے ساتھ ساتھ دوسرا جو مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ ان کو یہ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہ کیا کیا جائے۔ میں 2-3 جواب اس کا دینا چاہتا ہوں۔ سب سے پہلا تو یہ ہے کہ اگر آپ کسی ایک کی تقلید کرتے ہیں، جیسے امام شافعی کی، امام حنیفہ کی، تو بہتر یہ ہے کہ انہوں نے جو رائے دی ہے آپ اسی رائے پر عمل کرتے رہیں۔ کیوں؟ اگر انہوں نے غلط کہا ہے تو وہ مجتہد ہیں، مجتہد غلطی بھی کرے گا تو بھی ثواب ہے، لہذا آپ ان کے فالوور ہیں، لہذا آپ کی غلطی بھی غلطی نہیں مانی جائے گی، نمبر 1۔ نمبر 2، اور اگر اتنا ہی شوق ہے کہ نہیں مجھے معلوم ہونا چاہیے صحیح کیا ہے غلط کیا ہے، تو آپ بہترین قسم کے ایسے اسکالر بن جائیے کہ مجتہد ہو جائیے اور آپ اندازہ کر لیجئے کہ کیا صحیح ہے اور کیا غلط ہے۔ اب ہم جیسے جو لوگ ہیں، جو عوام ہیں، ان کے لیے یہ 2 آپشن ہے، یا اسکالر بن جائیں یا کسی اسکالر کے پیچھے ہو جائیں۔ اگر انہوں نے غلطی کی ہے تو اس پر جو ہے آپ کی صحت پر کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اور اگر مسئلے صرف حلال حرام کے علاوہ، یہ تو جتنے آپ نے پوچھے اس میں یا تو یس یا تو نو کی بات ہے۔ اگر کوئی فضائل وضائل کی بات ہے تو فضائل کے اگر کوئی ایسا مسئلہ ہے تو فضائل پر عمل کر لیں، اس کے اختلاف کو اختلاف نہیں جانیں۔ یہ باتیں جو ہے وہ پچھلے جمعرات کو آئی تھیں اور ان کا جواب نہیں ہو پایا تھا، اس لیے ان کا جواب دے دیا گیا۔ انشاءاللہ اگلے اتوار کو جو ہے وہ سوال جواب ہوگا۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔